خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا، جب بھی سجدگاہ پہ سر جھکا، دل کی تہ سے عشق جب چلا، سب کے لب پہ آ گئی دعا. خدایا تا انقلاب مہدی خمینی را نگهدار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام اور مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا جلسہ جو شب میں تقریباً 10:15 بجے ملتوی کیا گیا تھا، آج پھر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری عادت ہے اور سنت ہے کہ ہم پیغمبر عظیم الشان اسلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. ہمارے ہر جلسے، ہر محفل، ہر مجلس کا آغاز تلاوت باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی میں محترم جناب مولانا سید سلمان حسین صاحب نقوی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلام باری تعالیٰ سے اس جلسے کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم عزیزان گرامی، ابھی آپ تلاوت باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ جلسہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یاد امام راحل حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یقیناً جو ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر ہیں، خاص طور سے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس زمانے میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے علماء اعلام، ہمارے مراجع، اور اس میں خصوصاً امام راحل حضرت آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ، ان کی یاد یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ ایک دن مقرر ہوتا ہے برسی کا، لیکن شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو روز یاد کرنا چاہیے بلکہ فراموش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد وہ کرتے ہیں جو فراموش کر دیتے ہیں۔ فراموش نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے، لیکن
کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے ہماری زندگی سنورتی ہے، ہماری زندگی بنتی ہے اور ہم میں ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ کل میری چھوٹی سی تقریر کے بعد میں مولانا فرمان صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کاش کے جاوید بھائی سے ملتے اور پوچھتے کہ یہ روزانہ سیمینار اور یاد خمینی کیوں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے ایسے لوگ نہیں ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکرائے ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب امام راحل کی انتقال کی خبر ہم تک پہنچی تھی، ہم نجفی ہاؤس میں تھے اور یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مومنین سر پیٹ رہے تھے۔ پہلی مجلس ہوئی نجفی ہاؤس میں، دوسرے روز خواجہ جامع مسجد میں مجلس ہوئی اور سما ایسا تھا جیسے شام غریبہ میں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یقیناً وہ مرجع، وہ رہبر کہ جس نے نہ صرف دنیا تشیع میں انقلاب پیدا کیا بلکہ عالم اسلام میں نئی روح پھونکی، اور عالم اسلام بھی کیوں کہوں، انسانیت کو انہوں نے بیدار کیا، مظلوموں کے رہنما، مظلوموں کی حق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے صرف شیعہ قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں۔ تو ہمیں روز یاد خمینی منانا چاہیے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے علماء کو فراموش کریں گے تو یقین جانیے منتشر ہو جائیں گے، ہمارا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ علماء اکرام جو نجف اشرف اور آشیانہ آل محمد قم میں محنت و مشقت کے بعد علم حاصل کر کے آتے ہیں، اگر یہ دنیا داری میں لگتے تو شاید دنیاوی زندگی اس سے بہتر ہوتی، لیکن ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہی ہے۔ علماء حق ہمیشہ آخرت کی طرف اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے بڑھے ہیں۔ جو آج ایک اضطراب ہے قوم میں، آج جو ایک سازش ہے دشمنان اسلام کی طرف سے علماء کی توہین کرنا، یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نوجوان اور بچوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جانا چاہیے، بن جانا چاہیے، اپنے علماء کی عزت اور احترام کریں۔ شاید میں نہیں جانتا کہ امام کی غیبت میں مصلحت خداوندی کیا ہے، یہ علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نائبین امام زمانہ جو ہمارے درمیان ہیں، چاہے ہمارے مراجع کی شکل میں ہوں، چاہے ہمارے علماء دین کی شکل میں ہوں، ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور امتحان لے رہا ہے کہ تم نائب کی کتنی عزت کرتے ہو۔ اگر نائبین کی عزت تم برابر کرتے رہو گے تو شاید میں تمہارے امام کو تمہارے درمیان میں بھیج دوں۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ زیادہ تمہید نہیں باندھنی ہے مجھے۔ مقررین آج بھی علماء کرام ہیں جو آپ کے سامنے جو کل بہترین خطابت اور بہترین درس اور بہترین علم آپ کو بانٹا ہے، آج بھی وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ذکی حسن صاحب نوری سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کرام، سامعین کرام سبھی موجود ہیں، اور علماء کرام میں میرے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں۔ میں اپنی بات کو
جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے نکل کر ایک دوسرے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ یقیناً جس طرح سے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ صرف اور صرف بس اور بس صاحبان علم ہی ہیں جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی ہی اچھی بات حجت الاسلام والمسلمین آغا محسن قراتی نے یہ بات کہی کہ اس آیہ شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خوف پروردگار بھی ہوگا، اور اسی لیے اسلام نے بے پناہ تعلیم حاصل کرنے اور علم لیتے رہنے کی تاکید کی ہے۔ خالی خولی خشیت پروردگار اگر انسان کے دل میں آنا چاہے تو بڑی مشکلات پیدا کرتی ہے، اور کبھی کبھی انسان دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ تقوی پروردگار حاصل کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کیا جائے، اور اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسائل میں رجوع کریں علماء کی طرف، اور ان علماء کے درمیان بھی ان علماء کی بارگاہ میں جانے کے لیے خصوصی حکم ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے بقیہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع بھی دیا، اور توفیق پروردگار کے ساتھ ساتھ خود ان کی محنت بھی سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے وہ مجتہد کہ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اسی کی تقلید ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ میں اس لیے بالارادہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک کوشش یہ ہے کہ ہم کو مرجعیت اور مجتہدین سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مرجعیت یا مجتہدین سے دور نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ شیعیت سے دور کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے نفس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کے پاس جائے، اور یہی ذمہ داری ہماری تقلید کی شکل میں قرار دی گئی ہے۔ اور ان مقلدین کے درمیان، ان مجتہدین اور مراجع کرام کے درمیان کچھ بزرگ شخصیتیں اتنی زیادہ نمایاں ہیں کہ دنیا اگر بھلانا بھی چاہے تو انہیں بھلا نہیں سکتی ہے۔ مثلا علامہ حلی کو آج اگر دنیا فراموش کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ بھلا دے؟ اگر آج کے دور میں شیخ اعظم انصاری کو انسان چاہے بھلا دے، شاید ممکن ہے کہ غیر علمی حلقوں میں ان کے نام کا زیادہ تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن کیا علمی ماحول میں ان کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے وہ شخصیتیں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ العظمیٰ سید امام روح اللہ امام خمینی، اس قسم کی وہ شخصیتیں اس کائنات میں ہیں کہ جن کو فراموش کرنا کسی بھی انسان کے لیے، اگر واقعاً اس کے اندر انسانیت ہے تو انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ان سارے مجتہدین اور مراجعین کرام کے درمیان سب سے زیادہ جس شخصیت کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ اس عظیم الشان شخصیت کا نام ہے کہ جن کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں اپنے سے بہتر شخصیت یعنی اپنے استاد کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو جلدی سے مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے استاد آیت اللہ غائبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیعیت بڑی ہی مظلوم تاریخ رکھتی ہے، اور اس کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یقینی طور کے اوپر مواد کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ہم بالکل بے نیاز ہیں، ہم کو دنیا میں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار ہیں۔ ہمیں دنیا والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مفسران قرآن اہل بیت اطہار جیسے موجود ہیں، ہمارے پاس صحیح شکل میں شریعت موجود ہے۔ لیکن مظلومیت یہ ہے کہ یہ ساری شریعت، یہ سارا دین، یہ سارے احکام آج تک کتابوں میں محفوظ تھے۔ کتاب القضاء موجود ہے، لیکن کتنا اس کو معاشرے والے نے قبول کیا؟
کتاب و شہادات موجود ہے، لیکن کتنا اس کو معاشرے میں لوگوں تک پہنچایا جانا ممکن ہوا؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تقریباً 60 70 80% ہمارے احکام کی دنیا کی وہ چیزیں ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں، اور واقعاً ان کی بنا پر شیعہ مسلک اور مذہب دوسروں سے بے نیاز ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو عملی طور کے اوپر معاشرے میں لانا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ جس شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ہیرے کی قیمت کیا ہے، وہ اس ہیرے کی حفاظت کیا کرے گا؟ ہمارے پاس واقعاً وہ علم موجود تھا کہ جو اہل بیت اطہار کا عطا کرتا ہے، لیکن یہ علم چونکہ کتابوں میں محفوظ تھا، لہٰذا دنیا جانتی ہی نہیں تھی کہ شیعہ بھی کوئی مسلک ہے، دنیا پہچانتی ہی نہیں تھی کہ شیعوں کے پاس بھی کوئی نظریہ ہے، کوئی ویو رکھنے والا فرقہ ہے، لیکن یہ انقلاب برپا کیا ہے اس ایک مرد مجاہد نے کہ جس کو آج دنیا امام کے عنوان سے یاد کر رہی ہے، اس بنا پر کہ اس نے ان ساری کتابوں میں محفوظ احکام کی چیزوں کو لا کر معاشرے کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج کے موجودہ مسائل کو حل کرنا اسلام کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ احسان ہے امام خمینی کا کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، دنیا جسے بیکورڈ سمجھ رہی تھی اس کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلام بنا دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہی ساری چیزیں، ایک اور چیز جو اس سلسلے کی آخری عرض کر دوں اور دوسرے مرحلے کی طرف آ جاؤں، سب سے بڑا مسئلہ جو آج تک چلا آ رہا تھا وہ سیاست اور دین کا تھا۔ حقیقت ہے دین اور سیاست الگ الگ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، لیکن یہ انقلاب کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آج دنیا سمجھ رہی ہے دین اور سیاست الگ الگ ہیں، لیکن دین اور سیاست علوی ایک ہیں۔ یقینی طور کے اوپر سیاست علوی کو اگر آپ دیکھیے تو جو دین ہے وہی سیاست علوی ہے، جو سیاست علوی ہے وہی دین ہے، البتہ جو معاشرے میں پائی جانے والی سیاست ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین ان ساری چیزوں سے بے نیاز اور بے پناہ اپنے کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ امام خمینی کا احسان ہے، یہ امام خمینی کا واقعی طور کے اوپر اس عالم تشیع کے سلسلے میں بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات میں اگر باطل سیاست پائی جاتی ہے تو اس کائنات میں علوی سیاست بھی پائی جاتی ہے، اگر اس دنیا میں برے پائے جاتے ہیں تو پھر ان مقدس شخصیتوں جیسی کچھ ایسی ہستیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر زمین قائم ہے، جن کی بنا پر زمانہ قائم ہے۔ یقیناً انسانیت کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ انسان نائب امام بن جائے، اس سے بڑا انسان کے پاس شرف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا والوں کا مزاج ہوتا ہے، بس آخری بات اس سلسلے کی عرض کر رہا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ واقعاً محسوس کیجئے دنیا کا مزاج ہے جیسے جیسے بلندیوں کی طرف جاتا ہے مزاج بھی اوپر کی طرف جانے لگتا ہے۔ کل تک مثلاً اگر بائسکل کے اوپر سفر کر رہے تھے تو اب بائسکل پسند نہیں آتی، اس لیے کہ مثلاً MLA ہو گئے، اب 4 ویلر سے نیچے بات نہیں ہوگی، اب اگر اور زیادہ اوپر چلے گئے تو اب اتنی ہی زیادہ فیسلٹیز کی توقع کی جا رہی ہے۔ کل مثلاً 4x4 کے گھر میں رہ رہے تھے، آج صورتحال یہ ہے کہ بہترین ولا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر زندگی گزار رہے ہوں کہ دنیا والے دیکھیں کہ کتنی ہم نے دنیا میں ترقی کر لی ہے۔ دنیا والے دنیا حاصل کرنے کے بعد اس انداز میں آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ پھر زمین پہ قدم نہیں ٹکتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں کہ جس موقع کے اوپر روس کا نمائندہ آیا تھا، جس موقع کے اوپر امام خمینی کے گھر کا فرش دیکھا، جس موقع کے اوپر امام خمینی کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر اس روٹی اور اس معمولی سے کھانے کو دیکھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ دنگ رہ گیا، اس نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا شہنشاہ ہونے کے باوجود اتنے معمولی فرش کو استعمال کر رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر اسے بتایا گیا تھا یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو پوری شیعوں کی تاریخ ہے۔ آج امام خمینی کی سیرت کو تم نے دیکھا ہے، کل چلو تمہیں کوفے میں لے کر چلیں، تمہیں امیر کائنات کی سیرت دکھا دیں، نہ ویسا فرش پایا جاتا ہے، نہ ویسی غذا پائی جاتی ہے، نہ ویسا دسترخوان پایا جاتا ہے جیسی دنیا والے پسند کرتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے ایک مرجع تقلید اگر دنیا میں اپنے نظام کو قائم کر دیتا ہے تو خود بخود اہل بیت اطہار یاد آنے لگ جاتے ہیں، خود بخود انسانیت اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی اگر واقعاً کائنات میں مرجعیت کے نظام کو دوبارہ
دوبارہ پوری طرح سے زندہ کر دیا جائے تو یہ مرجعیت کی زندگی نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کے نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بس میں اس سے زیادہ مزید بات نہیں پیش کر پاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پروگرام میں پہنچنا ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا، اور یوں تو متعدد موقعوں کے اوپر آپ کے درمیان حاضر ہو کر اپنی باتیں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اپنے اساتذہ کرام سے معذرت طلب ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اساتذہ کے سامنے زبان کھولنا مشکل کام ہوتا ہے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، خدا را ہم سب کو بھی اپنے بزرگ مراجع کرام اور بالخصوص امام خمینی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس ہندوستان کے مزاج اور نظام کو اور بالخصوص اپنی قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا را ہم سب کو بہترین سیرت جو سیرت اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا را وہ تمام افراد جو اس دنیا میں خدمت دین، خدمت اہل بیت انجام دے رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تھے نوجوان حجت الاسلام مولانا ذکی حسن صاحب نوری، جو پرجوش پرمغز تقریر فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب جب رونما ہونے والا تھا، بمبئی میں ایک جلوس برآمد ہوا تھا، سب سے پہلا جلوس، کہ جس وقت وہ جلوس برآمد ہوا بوری محلے سے، تو تقریباً 50 پلے کارڈز تھے، لیکن 20 افراد تھے۔ لیکن جب یہ جلوس آگے چلا تو بھنڈی بازار پہ 400-500 کا مجمع ہو گیا تھا، اور وہ بھی بڑا مجمع نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو حمایت کرنے پہ تیار تھے، کچھ لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں شرکت کے متمنی تھے، پیسہ بھی دینا چاہ رہے تھے، پلے کارڈز بھی بنانا چاہ رہے تھے، اور بہت شاندار جلوس نکالنے کی کوشش میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نوجوان تھا، اور یہ تھا کہ بھائی اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں، لیکن رابطہ قائم تھا ہمارا۔ وہ لوگ جو ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ ایران میں تودے پارٹی کے کارکنان تھے، جو بمبئی میں ساتھ دینے کے لیے، کمیونسٹ پارٹی وہاں کی۔ لیکن حضرت امام خمینی علی اللہ مقامہ کا حکم تھا، دیکھیے سیرت علوی کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ امام کا فرمان تھا کہ ہم حق کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیں گے۔ یہ بات حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ابو سفیان آیا تھا اور کہا تھا کہ یا علی، مدینے کی گلیوں کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں تاکہ آپ اپنا حق لے لیں، تو امام نے یہی تو فرمایا تھا کہ ہم اپنے حق کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیتے۔ یہ ہے سیرت علوی پہ چلنے کا نتیجہ کہ آج ہم اس خمینی کو یاد کر رہے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب ہے ہم اس لیے خمینی کو یاد کرتے ہیں کہ جب خمینی کو یاد کرتے ہیں ہمیں علی یاد آتا ہے، جب خمینی کو یاد کرتے ہیں ہمیں حسین یاد آتا ہے، جب خمینی کو یاد کرتے ہیں ہمیں اہل بیت یاد آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، خمینی کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم اس مرتبہ شخصیت جس نے ہمت اور جذبہ پیدا کیا، آپ یقین جانیے ہمارے زمانے میں ہم کھل کے کہہ نہیں پاتے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہم کہہ نہیں پاتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن امام خمینی نے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی کا دل دکھائے، بغیر انتشار پھیلائے اتحاد کی آواز دی، لیکن شیعت کو پوری دنیا میں روشناس کرایا۔ اس لیے خمینی کو یاد کرتے ہیں ہم۔ 23 سال بعد سرزمین ہندوستان پہ ایران میں انتقال کرنے والے ایک شخصیت، اس کی یاد اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں اور یاد کریں۔ سنڈے جو خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بہت ہی متبرک دن ہوتا ہے، ہمارے مومنین تو خیر متبرک ہی مناتے ہیں نوجوان، لیکن بہرحال وہ اپنے تمام
کام کو چھوڑ کے یہاں تشریف لائے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ خمینی کے بارے میں سنیں، اس لیے ہم خمینی کی یاد مناتے ہیں. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید احسان حیدر صاحب جوادی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. عزیزان محترم، جب سے اس جلسے کا آغاز ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کے جو جلسات مختلف جگہوں پر منعقد کیے جاتے ہیں، ادھر پروگرام ڈسکلوز ہوتا ہے، ادھر اشتہارات سامنے آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں، جس کی طرف بھائی جاوید صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، کہ کہیں نہ کہیں فوراً ایک سوال اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے جلسات کی ضرورت کیا ہے. چونکہ بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہے، لہذا انتہائی مختصر سے وقت میں صرف ایک بات اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس طرح کے جلسات کی ضرورت تھی، ضرورت ہے اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی. کائنات کی عظیم ترین شخصیت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے ارشاد قرآنی بھی ہے، احادیث، روایات سب کچھ موجود ہیں، کہ جس نے انہیں مان لیا گویا اس نے تمام نبیوں کی نبوت، رسالت کو تسلیم کر لیا. الگ سے چاہے ہم نبیوں کے نام جانتے ہوں، ان کے شجرے جانتے ہوں، ان کی ہسٹری، جغرافی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہیں مان لیا تو گویا سب کچھ مان لیا. یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے ساری امت اسلامیہ کا کہ ان سے عظیم تر نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی پیدا ہوگا. اور پروردگار عالم نے انہیں متعدد معجزات عنایت فرمایا، اور اس میں بھی جو اہم ترین معجزہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو عنایت فرمایا، یعنی قرآن مجید. تبلیغ کی راہ میں جب اللہ انہیں مخاطب کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی آپ توحید کی باتوں کا ذکر کریں، آپ نبوت کے دلائل کو پیش کریں، آپ اپنی زحمات انہیں یاد دلائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں. نہیں، متعدد مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ اپنے آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آپ یاد کریں اور یاد دلائیں نوح کا واقعہ، آپ یاد کریں اور یاد دلائیں لوگوں کو ابراہیم کی باتیں، آپ یاد دلائیں فلاں نبی کے تذکرے. ضرورت کیا ہے؟ جب سب سے افضل شخصیت نگاہوں کے سامنے موجود ہو تو مفضول کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پروردگار عالم متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ بات افضل اور مفضول کی نہیں ہے، بات زیادہ اہم اور کم اہم کی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ گزشتہ مثبت شخصیات کے تذکرے
انسان کو بہرحال فائدہ پہنچاتے ہیں، ورنہ نبی آخر اور اپنے سے کمتر نبیوں کا ذکر کرے اور وہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق، کیا ضرورت تھی؟ ایک ضرورت تو یہی تھی کہ اگر مرسل اعظم نے یا قرآنی آیات نے ان نبیوں کا ذکر نہ کیا ہوتا تو آج کون جانتا کہ جناب آدم کون تھے، ان کے ساتھ کیا واقعات گزرے، نوح کون تھے، انہوں نے کیا زحمات برداشت کی، ابراہیم کون تھے اور ان کا کیا مرتبہ اور رتبہ تھا، گزشتہ انبیاء کون تھے اور ان کی کیا خدمتیں اللہ کی راہ میں تھیں۔ یہ آج جو ان سب کا نام باقی ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ اللہ نے اپنی نبی کی زبانی بھی کروایا اور ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں محفوظ بھی کیا، لہذا ہمارا بھی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں عام طور سے جشن ہوتے ہیں، آج فلاں امام کی ولادت ہے، آج فلاں امام کی شہادت ہے، آج فلاں تاریخی شخصیت کی ولادت یا شہادت کی تاریخ یا وفات کی تاریخ ہے، ہم کیوں اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس سے ہمیں دو نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں، ایک تو اس شخصیت کا نام زندہ رہے اور دوسرے اس شخصیت کی تربیت کا کچھ حصہ ہم میں بھی شامل ہو جائے۔ اور یہ بھی دین اسلام کا ایک قانون، ایک نظام ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں کہ محفلیں ہو رہی، مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، نہیں، یہ سب دین اسلام کا نظام ہے۔ جتنا جتنا ان کا تذکرہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا ہم سنورتے جائیں گے، اتنا اتنا ہم سجتے جائیں گے۔ یقین مانیں کہ آج دنیا میں سیاسی منظرنامے پر، مسلمانوں کو الگ کر دیں، دنیا میں سیاسی منظرنامے پر جس قدر مطالعہ امام خمینی کی زندگی کا کیا جا رہا ہے، اتنا شاید ہم مسلمان بھی ان کی زندگی کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ نہ جانے کتنی تحریکیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے، بلا تشبیہ دینا شاید مناسب نہ بھی ہو، جس طرح سے ہم نے اپنے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے انقلاب برپا کیا تو کہیں نہ کہیں اپنی گفتگو میں یہ ضرور بتایا کہ یہ انقلاب جو ہم لے آئے ہیں، اس کی اصل، اس کی بنیاد یا یہ روشنی ہمیں انقلاب کربلا سے ملی ہے۔ چاہے وہ مہاتما گاندھی ہو، چاہے رابندر ناتھ ٹیگور، یا جتنے لوگوں ان کا تذکرہ کرنا منظور نہیں ہے، اسی طریقے سے آج دنیا میں جتنی تحریکیں بھی کسی نہ کسی مثبت مقصد کے لیے شروع کی جا رہی ہیں، وہ جس قدر امام خمینی اور ان کے نظریات اور ان کی باتیں اور ان کی ابتدا اور ان کی انتہا اور ان کا کمال، جتنا وہ مطالعہ کر رہے ہیں اتنا شاید ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جلسہ یا سال میں ایک مرتبہ جلسہ یا صرف ایک عالم کے ذیل میں جلسہ، یہ ہماری تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی وہی رمق پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہی روشنی ہم میں بھی پیدا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے کہ طریقہ بھی یہ ہے، نظام بھی ہے۔ میرا آخری فقرہ، اور میں علماء کرام کے لیے اپنا وقت ان کے خدمت میں نذر کروں گا کہ وہ تفصیلی روشنی ڈالیں، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ روشنی اس میں بھی نظر آئے، روشن وہ بھی ہو جائے، منور وہ بھی ہو جائے، تو پھر فرض یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان روشنیوں سے قریب ہوتا جائے۔ جتنا جتنا روشنی سے قریب ہوتا جائے گا، روشنی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ روشنی خود بھی روشن ہوتی ہے اور اپنے سے قریب ہو جانے والوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ ہم بزرگ علماء کا تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جتنا جتنا ان کا ذکر ہوتا جائے گا اتنے اتنے شاید ان کے کمالات ہم میں بھی بہتا ہوتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل چاہ رہا تھا کہ حجت الاسلام کو مزید سنیں، لیکن پتہ نہیں بہت کم وقت میں اپنی تقریر، جی انشاءاللہ ان کو، جی انشاءاللہ، لیکن بہرحال
یہ تھی بصیرت افروز تقریر حجت الاسلام جناب احسن صاحب جوادی کی۔ عزیزان گرامی، شخصیت امام خمینی ہم تو بہرحال ان کے چاہنے والے ہیں، اپنے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، شیخ احمد دیداد، نام اکثر سنا ہوگا آپ نے۔ انہوں نے انقلاب ایران کے بعد وہ ایران تشریف لے گئے تھے، اور وہاں وہ اس مقصد سے نہیں گئے تھے کہ بہت متاثر تھے وہ امام خمینی سے، صرف اس لیے گئے تھے کہ دیکھیں کہ کیسا انقلاب اور کیا کیا ہے۔ ان کا بیان ہے، انگلش میں ان کی تقریر ہے، جوہانسبرگ میں انہوں نے تقریر کی تھی۔ اکثر کچھ لوگوں کے پاس شاید اس زمانے کے آڈیو ویڈیو کیسٹس ہوں، میرے پاس ضائع ہو گیا ہے، لیکن بہرحال بہت لوگوں نے سنا، اور مجھے یاد ہے ان کی تقریر اپنے آڈینس میں، برادران اہل سنت میں جوہانسبرگ میں وہ تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس مقصد سے نہیں گیا تھا کہ میں بہت متاثر تھا حضرت امام خمینی سے، بلکہ میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ کیسا انقلاب ہے۔ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا کہ میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا دیگر اور مہمانوں کے ساتھ، مجھے پتا تھا کہ جب امام خمینی تشریف لائیں گے تو وہاں کا دستور ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے لیے، کہ میں ایرانی نہیں ہوں، میں بیٹھا رہوں گا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر بعد امام خمینی داخل ہوئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ مجھے پتہ نہیں کیا طاقت تھی، غیبی طاقت تھی جس نے مجھے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، اور میں کھڑا ہو گیا احترام کے لیے، اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے پیر کانپ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ کوئی خوفناک چیز دیکھ رہا تھا، بلکہ اتنی نورانی شکل دیکھ رہا تھا بقول ان کے کہ میں نے امام خمینی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن 1-2 سیکنڈ کے بعد میں میری نظریں خود جھک گئیں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے جو خمینی کے نور کو عکس پیدا کر سکے یا اس کو فوٹو کھینچ سکے۔ یہ ہمارے مذہب کے نہیں تھے شیخ احمد دیداد۔ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پھر اس تقریر میں وہاں پوری انقلاب ایران کی حمایت کی، امام خمینی کی حمایت کی۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم جو یہ جلسے منعقد کرتے ہیں تو یہاں نشستن، گفتن و خوردن و برخاستن نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا زندگی کی اہم ضرورت ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا روح کی غذا یہ علماء کرام جو ہمیں عطا فرما رہے ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یقیناً ہماری قوم جب 1 گھنٹے ایک عالم کو سنتی ہے اور سیر نہیں ہوتی، تو یہاں اتنے علماء کرام موجود ہیں جو مختلف زاویوں سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں تقویت اور ہمت اور طاقت ملے گی کہ آج کے اس پرآشوب دور میں، جبکہ دنیا میں ہر طرف ظلم و بربریت کا دور ہے، یقین جانیے یہ انقلاب ایران کا صدقہ ہے، انقلاب ایران کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ عرب ممالک جہاں لب کشائی کرنا، ہمت اپنے بادشاہوں اور اپنے حکومت کرنے والوں کے سامنے لب کشائی کرنا ممکن نہ تھا، آج آپ دیکھیں کہ لیبیا، مصر، یمن اور بہت سے ملکوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دشمن دین، دشمن خدا، اس کو لائف امپریزنمنٹ ہوا ہے، یہ سب صدقہ ہے انقلاب ایران کا۔ آج یقیناً امریکہ اور اسرائیل پوری طاقت صرف اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنے مراجع سے، اپنے علماء سے دور ہو جائیں، اور اس کی ہم بھنک اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ بار بار میں ہر بار جب یہاں آتا ہوں اس بات کو دہراتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آنکھ اور کان کھول کے رکھیے، افواہوں پر دھیان نہ دیجیے۔ اگر آپسی کچھ نظریاتی اختلافات ہیں اس کو بیٹھ کر علماء کے سامنے حل کیجیے، آپس میں جھگڑا نہ کیجیے، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کیجیے۔ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ جب امام خمینی نے اتحاد بین المسلمین کی آواز بلند کی ہے، جب مسلمانوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، تو پھر مومنین میں اتحاد کیوں نہ ہو؟ ہمیں ہر طرح سے افواہوں کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے۔ یہ کہے کوئی کہ کوا آپ کا کان لے گیا ہے تو کوے کی طرف مت دوڑیے، بلکہ اپنے کان پہ ہاتھ لگا کے دیکھیے کان آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔
یہ آج ہو رہا ہے، فلاں عالم نے فلاں بات کہہ دی اور اس کے خلاف غیبت شروع، فلاں عالم نے فلاں بات کہہ دی اس کے خلاف غیبت شروع۔ آپ آئیے، علماء آپ کے سامنے آپ کے درمیان میں موجود ہیں، علماء آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا کہ جب علماء سے ملاقات کرنا بہت مشکل تھا، لکھنؤ جانا پڑتا تھا، بنارس جانا پڑتا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا تھا۔ اب آپ کے درمیان میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، ان علماء سے گفتگو کیجئے، اپنے اختلافات کو ایسی ہوا نہ دیجئے کہ کل پھر جب امام آئے تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عزیزان گرامی، یہ درد ہے دل کا، قوم میں اتحاد اور اتفاق۔ یاد رکھیے کہ آج انقلاب ایران جو رونما ہوا ہے، پوری دنیا سے سینکشن ہے اس ملک پہ، اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں، لیکن کہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک میں جس کو 8 یا 10 سال کی جنگ میں جھلسا دیا گیا، جس کے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، بہشت زہرا بھر گیا نوجوانوں کی لاشوں سے اور قبروں سے، اس کے باوجود آپ جائیے اور رونق دیکھیے اس ملک کی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں خمینی نے اتحاد کی روح پھونکی تھی۔ امام خمینی نے جو درس دیا ہے اس قوم کو، کاش کہ وہ بھی باقی رہیں اور اس کی ہوا ہم تک پہنچے اور ہم میں بھی وہ ہمت اور طاقت پیدا ہو کہ ہم جو ہیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بالکل اس طرح سے رہیں جس طرح سے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رسول اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ آج چونکہ میں عوامی نمائندہ ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن جہاں بیٹھتا ہوں، جہاں گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو مومنین کو زیب نہیں دیتی کہ آپس میں اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ شاید یہ گفتگو دشمنان دین بھی آپس میں اس طرح سے نہ کرتے ہوں۔ عزیزان گرامی، امام خمینی نے جو درس دیا ہے، دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا کوفی ہیں یا عاشورائی ہیں۔ کوفی وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، تماشا دیکھتا رہے۔ عاشورائی وہ ہے جو ہمت اور استقلال کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہماری طبیعت ہے، یہ ہماری افتاد ہے کہ چاہے تو ہم عاشورائی بن جائیں، چاہے تو ہم کوفی بن جائیں۔ کوفی ضروری نہیں کہ کوفے کے رہنے والا کوفی ہو، بلکہ کوفی ایک مزاج کا نام ہے، عاشورائی ایک مزاج کا نام ہے۔ امام خمینی نے عاشورائی مزاج دیا ہے، وہ عاشورائی مزاج اگر ہمارے پاس ہے اس کو اجاگر کریں، اس کو زندہ کریں۔ کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہو، اپنی طاقت کے ساتھ میں اس کے خلاف آواز بلند کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ آج ہمارے ملک میں ہمارے ایک بھائی بغیر کسی قصور کے جیل میں بند ہے۔ ہم میں سے کتنے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وہ بند ہوا ہے جیل میں، ہم سے کیا؟ یاد رکھیے کہ آج اس ملک کی حکومت جو بالکل ہمارے موافق ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن پریشر ہے، اسرائیل کا بھی پریشر ہے، امریکہ کا بھی پریشر ہے۔ ہم کو مستند حوالوں سے پتہ ہے کہ ہمارے حکومت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ایک فرد جیل میں بند ہوا ہے، وہ آج تک رہا نہیں ہو سکا۔ کل ہو سکتا ہے کہ ہماری باری ہو۔ کیا ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا یہی خمینیت ہے؟ کیا امام خمینی کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ عزیزان گرامی، ہم کو احتجاج کرنا چاہیے اپنے ملک والوں کے ساتھ میں، برادران اہل سنت کے ساتھ میں، ہندو بھائیوں کے ساتھ میں ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اور اپنی حکومت پر زور دینا چاہیے کہ بغیر کسی جرم کے تم نے ایک فرد کو گرفتار کیا ہے، اسے آزاد کرو، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے ملک کا ایک کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو احتجاج کرتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں پر جن کا کوئی قصور نہیں ہے جیلوں میں بند کراتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس جلسے کی غرض و غایت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مرحوم آیت اللہ کی یاد منائیں، بلکہ جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے، جو انہوں نے پیغام دیا ہے، اس پر عمل کرنے کا نام خمینیت ہے۔ میں چونکہ اور بھی مقررین ہیں، یہ درد دل تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم دعا گو ہیں اور صرف دعا سے کام نہیں چلتا، دوا بھی ہونی چاہیے۔ وہ مظلوم جو جیل میں بند ہے اس کے لیے ہم سب کو کچھ تحریک چلانی چاہیے اور اپنے حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے اور گزارش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے آئندہ کوئی بات نہ ہو۔ پوری دنیا میں ثابت ہے
کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ بار بار ہمارے مراجع اعلان کرتے ہیں کہ ایٹم بم بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ امام خمینی کا مقصد تھا، نہ اور مراجع، نہ رہبر معظم کا یہ مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے ایٹم بم پہلا بنایا اور عالم انسانیت پر اس کو برسایا اور آج تک اس کا خمیازہ جاپان بھگت رہا ہے۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اس کے بعد مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، ہم اسرائیلیت کے خلاف ہیں، امریکیت کے خلاف ہیں۔ وہاں کے عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں، احتجاج ہوتا ہے، یو کے میں احتجاج ہوتا ہے، امریکہ میں احتجاج ہوتا ہے، اسرائیل میں احتجاج ہوتا ہے۔ ہم یہودیت کے خلاف نہیں، ہم صہیونیت کے خلاف ہیں، ہم زائنزم کے خلاف ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، اتنی خطرناک تحریک ہے زائنسٹ تحریک جو ہے، وہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یوم القدس مناتے ہیں نا، لیکن یوم القدس آخری جمعے کو جو ہم یوم القدس مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم افطار پارٹی رکھتے ہیں، اس میں جا کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کو آزاد کر دے۔ ہم اپنے شہر میں جلوس نکالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلوس نکلنے چاہیے، لیکن اس میں اور زیادہ عزم و استقلال ہونا چاہیے، اور زیادہ اس میں لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، غیر قوموں کو شامل کرنا چاہیے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں، آپ ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ یہاں شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، آپ کا مذہب، اہل بیت کا مذہب حسینیت یہی کہتی، کسی پہ ظلم ہو، کہیں ظلم ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، یہی خمینیت ہے، یہی حسینیت ہے۔ بس اسی درد دل کے ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے کچھ سوالات اگر ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سڈنلی جب ہاتھ میں مائک آتا ہے تو ہم نروس ہو جاتے ہیں یا اپنا سوال بھول جاتے ہیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو بتا رہا ہوں میں۔ تو آپ لکھ لیجئے اپنے سوالات، کچھ سوالات آپ کو جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں سوالات کرنے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو جوابات دیں گے جلسے کے آخر میں، آپ وہ سوالات لکھ لیجئے۔ اور ایک اعلان اور خوشخبری ہے کہ یہاں بمبئی میں ایک امتحان ہوا تھا بچوں کا، اس میں زے پیلس کے بچے، اسلامک لرننگ موومنٹ یہاں ایک چل رہی ہے، علم اسلامک لرننگ موومنٹ، اس میں سے یہاں جو بچے شامل ہوئے تھے 9 بچوں میں سے 4 بچے 100% مارکس لائے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں علم بٹتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بزرگ جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے کی مختلف جگہوں پر جو نشستیں منعقد ہوئی ہیں، اس میں مسلسل آپ حضرات یا بعض افراد میری باتوں کو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ آج میں اس سلسلے کی گفتگو کو اس آیہ کریمہ سے شروع کر رہا ہوں، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ
فاولئک هم الکافرون، جو کہ قرآن کے حکم سے فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ بہت ہی مختصر اور بچوں کے ذہن میں بھی بات محفوظ رہ جائے، اس لیے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور جو حوالے دے رہا ہوں اسے ذہن میں بچے اور نوجوان محفوظ رکھیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ترتیب سے ہیں، 44، 44، پھر 45، پھر 47، 44، 45 اور 47۔ یہ 3 آیتیں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے ایک آیت میں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے قرآن اور حکم الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے۔ دوسری آیت میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جس نے قرآن اور حکم خدا کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ فاسق ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جس نے قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ ظالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات جب طے ہو گئی کہ اگر حکم خدا کے مطابق کہیں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو وہ ظالم ہو سکتے ہیں، فاسق ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، تو دنیا میں جتنی بھی حکومتیں اس وقت پائی جا رہی ہیں جہاں کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، ان ساری حکومتوں میں اگر آپ ایران کی حکومت کا تقابل کریں گے تو آپ یہی پائیں گے کہ جتنی بھی دنیا میں حکومت ہے یا امریکہ کی گود میں پل رہی ہے یا اسرائیل کے ابرو کے اشاروں پر چل رہی ہے۔ کہیں کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، سب یا امریکہ کے اشاروں پر ہے یا اسرائیل کے ابرو کے اشاروں پر چل رہی ہیں۔ ایک واحد حکومت ہے جس کو حکومت ایران کہتے ہیں، یہ حکومت قرآن کے مطابق فیصلے کر رہی ہے۔ جب قرآن کے مطابق فیصلے کر رہی ہے تو ذہنوں میں یہ بات راسخ کر لینی چاہیے نسل نو کو کہ ایران کے اندر والی حکومت وہ حکومت ہے جو قرآن کے مطابق ہو رہی ہے، جہاں حکم الہی قرآن کے مطابق انجام دیا جا رہا ہے، یورپ کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، امریکہ کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، اور بغل بچے امریکہ کے اسرائیل کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ اب عزیزو، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا ایران کی حکومت کا اس وقت وجود پا جانا یہ حکومت حق ہے یا حکومت حق نہیں ہے؟ بس اس سوال کا ذہن میں اکثر و بیشتر سوال ہوتا ہے کہ یہ ایران کی حکومت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس مسجد کے اندر بھی ہوگی وہ کتاب، معروف کتاب نہج البلاغہ، اس مسجد میں بھی ہوگی۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 40، اور ہو سکتا ہے یہاں کے اوپر مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ کیا ہوا مجموعہ موجود ہے، تو اس کا صفحہ 92، اس صفحہ 92 کے اوپر آپ مولا کائنات کا یہ ارشاد اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کے اوپر حضرت ارشاد فرماتے ہیں لا بد للناس امیر بر و فاجر یعمل فی امرتہ المومن ویستمتع فیہا الکافر۔ مولا کائنات اس خطبے کے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بد، ضروری ہے کہ ایک حکومت قائم ہو، اور اس حکومت کو چلانے والا چاہے نیکوکار ہو یا بدکار، اس لیے کہ انسانی ضرورتوں کو بغیر حکومت کے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ حکومت ایک حاکم کی ضرورت پڑے گی، چاہے حاکم نیکوکار ہو یا بدکار ہو، اگر حاکم نیک عمل کرتا ہے تو اس سے مومن اپنی زندگی کو بڑھائیں گے اور اس
حاکم کی نگرانی میں جو کافر ہیں وہ مزے اڑائیں گے۔ اب عزیزان گرامی، پتہ چلا حکومت کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا ہے، اور جب حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تو اب یہ سوچنا کہ یہ حکومت صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جب دنیا میں کوئی پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ جتانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کیسے شیعہ ہیں کہ ایک اپنا کینڈیڈیٹ، ایک ملک اپنا ایسا ہے جو اہل بیت کی حکومت چلا رہا ہے مگر اس حکومت کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اہل بیت کی حکومت ایک حکومت ہے، اور یہی ایک واحد حکومت ہے روئے زمین کے اوپر جہاں کے اوپر اہل بیت کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو اب امیر المومنین نے فرمایا لا بد للناس من امیر، ایک ایسا حاکم چاہیے جو حاکم چاہے نیکوکار ہو یا بدکار، اس حاکم کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب یہ نہ سمجھیے یہ اچھی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہماری حکومت بن گئی، اور بننے کے بعد پہلے بھی حکومت شیعہ کہی جاتی تھی مگر شراب خوار شہنشاہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب نمک اور روٹیوں کے ٹکڑوں کو حلال طریقوں سے فراہم کرنے والے فقیہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا وہ آدمی اچھا تھا جو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے کے پیسوں کو مجھ سے زیادہ ایران انقلاب ایران کو آنکھوں سے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، مگر عزیز گرامی مولانا عسکری صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا سوالات اور جوابات کے ذیل میں، آپ اس حکومت کو اچھا سمجھتے ہیں جس حکومت کا حاکم امام رضا کے ذریعے کے پیسوں کو اپنے نجس جانوروں کی غذا پر صرف کر رہا تھا، یا اس آپ رہبر اور امام خمینی کی حیات کو ترجیح دیں گے جس کے بیت المال کا پیسہ قرآن و حدیث کے اوپر صرف ہو رہا تھا؟ آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ تو اب پتہ چلا کہ حکومت ایسوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو دین کو جانتے ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث سنا دوں مولا کائنات کی۔ مولا کائنات نے فرمایا دولت العادل من الواجبات، بس چھوٹی سی حدیث ہے، دولت العادل من الواجبات۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام نے کہا دولت العادل من الواجبات، عادل کی حکومت واجبات میں سے ہے، تو اب یہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ دولت المعصوم، معصوم کی حکومت کا ذکر نہیں ہے، عادل کی حکومت کا ذکر ہے۔ دنیا میں 1,00,000 کے حاکم کھڑا کر دیجئے، میں مذہب بدل دوں گا جس کے اندر اتنی عدالت پائی جا رہی ہو جتنی عدالت رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی میں پائی جا رہی ہے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے رہبر کی شکل میں، زندہ ہے، نعرہ حیدری۔ تو دولت العادل من الواجبات یہ نہیں کہا ہے کہ امام کی، دولت المعصوم نہیں، امام کی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، عادل کی حکومت۔ تو اب عادل کی حکومت تلاش کر لیجئے کون ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ خادم بن جانا اور ہے، حرمین کے خادم کا نام لے لینا اور ہے، مگر وائٹ ہاؤس میں شراب کا جام پینا اور ہے۔ تو عزیزوں کوئی رہبر کی زندگی کا نمونہ پیش کر دے، نہیں ملے گی۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، آج یورپ، امریکہ اور اسرائیل بے چین ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے اندر اب ہمت رہ گئی، نہیں، ہمت کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، جنگل کے سناٹے میں اس کو ڈر لگا۔ جب جنگل کے سناٹے میں اسے ڈر لگنے لگا تو وہ چیخ کے خود گنگناتا ہوا جانے لگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ وہ گنگناتا جو جا رہا تھا وہ اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ اظہار بہادری تھی، بلکہ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے جا رہا تھا۔ آج یہ یورپ اور امریکہ اور اسرائیل جو چیخ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا یہ اس لیے چیخ رہے ہیں، ان میں طاقت و ہمت ہے، بلکہ ڈرا بزدل ہے جو ایران سے ڈر رہا ہے، اور انقلاب اسلامی کی ہیبت اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے۔ تو آج یہ نہ سمجھیے یہ ذکر، یہ ولایت فقیہ ایک موضوع بنا۔ ولی فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ولی فقیہ ہے کیا؟ ارے بھائی کچھ لفظیں آپ بھی بولتے ہیں،
اور برا ہو جائے گا، چونکہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں تمہارا چہرہ چاند جیسا ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں چاند جیسا، بھائی چاند وہاں چمک رہا ہے، آپ نے کسی کو چہرے کو دیکھ کے کہا چاند جیسا، کچھ تو حقیقت و مجاز سمجھیے، کچھ تو سمجھیے۔ آپ بولتے ہیں کربلائے دیان الدولہ، اب بھائی کربلا تو ایک ہے، کربلا تو ایک ہے، مگر آپ کربلائے دیان فلاں کربلا فلاں کربلا فلاں کربلا، یعنی مجازن ذرا سا بھی اگر نسبت پائی جاتی ہے تو اس کی مناسبت کو مد نظر رکھے بولا جاتا ہے۔ اب ولی فقیہ، ایک مسئلہ کہ ولی فقیہ کیا ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، ولی فقیہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کتابوں کو دیکھیں، میں نے عہد کیا تھا میں ادھر ادھر کی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دوں گا، جو آپ کو مل جائے کتاب آپ اس میں دیکھیے ولی کی تعریف کیا ہے۔ ولی جو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرے اس کو ولی بولتے ہیں۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کسی کی بہتری کافروں کے ہاتھوں سے ہے، کسی کی بہتری ولی فقیہ کے ہاتھوں سے ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر یہ خلیج علیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے جن کی عقلیں رسی سے کسی ہوں گی وہ کھلی ہوئی باتیں کیا سوچیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جن کی عقلیں کسی ہوئی ہوں، بندھی ہوئی ہوں رسی سے، اور اس کو عقال بولتے ہیں، اور عربی میں عقال اس رسی کو بولتے ہیں جس سے اونٹ کا پیر باندھا جائے، جس رسی سے اونٹ کے پیر باندھے جا رہے ہوں، اگر شہنشاہوں کی عقلوں کو باندھا گیا ہو تو اس سے دین نہیں چلنے والا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ بہت برے دن آ گئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، مگر آپ نے ابھی مقررین سے سنا کہ ایران آگے بڑھ گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی ناکہ بندی بائیکاٹ کر کے یہ ایران کو جھکا دیں گے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ نظام ایران اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر شیب ابی طالب کی سختیوں کے بعد محمد مصطفیٰ نے نظریہ بدل دیا ہوتا تو آج ایران کی پابندیوں کے بعد ایران نظریہ بدل دیتا۔ نہ شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد ابو طالب نے نظریہ بدلا تھا، نہ ایران انقلاب کے کھیونہارے اپنے نظریوں سے ہٹنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ غافل ہیں، یہ غافل ہیں، یہ بدعقل ہیں، ان کی عقلیں کسی ہوئی ہیں۔ اور علامہ اقبال کے ایک شعر کے اوپر بات کو تمام کروں گا، اور اب اچھی اچھی باتیں آپ سنیے گا۔ بہت دیر سے آپ حضرات منتظر ہیں عزیز گرامی قدر قاضی مولانا سید مولانا عسکری صاحب کے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئیں۔ یہ یاد رکھیے جو حالات دنیا کے ہیں یہ دیرپا ہیں یا زود گزر ہیں، جلدی گزر جائیں گے، اسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی کا اچھے شعر بھی لوگ دنیا میں کہہ گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، شاعر مشرق، اچھی بات کہہ گئے ہیں وہ، اور بچوں کو بتا دیں غسال کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مردہ نہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے غسال ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مردہ نہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیری غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، تیری غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے۔